Okay, we are live. Assalamu alaikum. I am Sayyid Ziauddin from Electrical Engineering Department, and today we are going to conduct a webinar on our electrical engineering program for the prospective students. First of all, I would like to introduce my panelists. We have Professor Dr. Harun Rashid. He is working as a senior professor in Electrical Engineering Department, and we have engineer Faraz Mayo. He is working as a senior assistant professor in electrical engineering department, and we have engineer Khatija Jalal. She is working as a senior lab engineer in electrical engineering department. So first of all, I would like Dr. Harun Rashid to talk about the electrical engineering department and BUKC. Sir, over to you. Okay, thank you, Zia. Uh, Let me introduce Bahria University Karachi campus a little bit. We go into the history, and then we found that Bahria University is a federally chartered public sector university, and the inception, the idea was coming from Pakistan Navy in 2000, and then Bahrain University has a tendency to grow very significantly, and we have head office in Islamabad and then campuses in Karachi, Islamabad, and Lahore. So Bahrain University is offering multidisciplinary education domains like health sciences, engineering sciences. We have maritime and other departments here, and we have management sciences, and also psychological department is our these are the department we have, we can say, our flagship department. So this is the a brief introduction of Bahrain University. And beside this, uh, Bahrain University continuously grooming students from all over Pakistan, and we are making future leaders who can make a positive difference to the world around them. So this is my statement for Bahrain University Karachi. Thank you, sir. Now we will talk about Bachelor of Electrical Engineering program and about the program structure and the accreditation body. So I would like to go to Sir Faraz to talk about BEE program and the accreditation body. Over to you, Sir Faraz. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me for this webinar uh, about Bachelor of Electrical Engineering Department. Or I must say, uh, I should give a brief introduction about the Electrical Engineering Department, which programs we are offering. Actually, under the umbrella of Electrical Engineering Department, we are offering right now three programs, and plus one newly launched program. So total, we are offering four programs: two at bachelor's level, one at master's level, and one at PhD level. The programs for which we are gathered today is the Bachelor of Electrical Engineering program. It's a 4-year, 8-semester degree program accredited by Pakistan Engineering Council at level 2, and the program comprising 136 credit hours, in which 70% credit hour goes to the engineering domain, electrical engineering courses, and 30% share is basically for the management sciences courses or allied courses like social sciences courses and these courses. uh, पिछले तकरीबन हम 2005 से कराची कैंपस में ये प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड वी हैव थ्री स्ट्रीम्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस. इलेक्ट्रॉनिक्स की एक स्ट्रीम है हमारे पास, पावर सिस्टम्स की है, और एक टेलीकम्युनिकेशन की स्ट्रीम है. इन तीनों स्ट्रीम में हमारे पास इलेक्टिव कोर्सेज का और ब्रेथ कोर्सेज के जो है वो डिफरेंसेस हैं. तीनों स्ट्रीम से हमारे पास 7 से 8 कोर्सेज का डिफरेंस है. बाकी कोर कोर्सेज जो हैं वो वही हैं जो हमारे पास HEC की जो
गाइडलाइन के मुताबिक है। मतलब हमारा जो करिकुलम है, इट इज़ फुली in line with the guidelines which is provided by the Higher Education Commission and Pakistan Engineering Council. Okay, it was the brief program introduction. Now I would like to tell about that about the labs of electrical engineering department. We have highly equipped labs in electrical engineering department, and I would like to invite Ms. Khatija Jalal to talk about the labs and other infrastructure in BUKC. Thank you so much, Engineer Zia, for inviting me to this webinar. BU has been focusing on improving the infrastructure and providing research facilities to improve the quality of education. And EE department has 14 dedicated, fully equipped and completely functional labs, which are covering all the practically course contents of the PE offered specialized area. And Bahria University Digital Library provide web accessible information resources and easy access to advanced learning facilities. We have the playground for students and the cafeteria and different facilities for the students. Madam, can you also tell us about the labs that we have developed, especially high voltage lab and power Yes, generation labs? we have power labs. The power labs are power distribution, transmission, and protection lab. And we have also the power generation lab and the high voltage lab, which have the capacity of 100 kilovolt AC and 250 kilovolt DC. Thank you, Ms. Khatida Jalal. Now I would go back to Sir Faraz again, and we will discuss about the industrial visits and internship opportunities that students avail here in our electrical engineering department. जी ज़िया, बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो डिपार्टमेंटल लेवल पे भी हमारे पास एक सेटअप है, हमारे पास एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर था इस हवाले से। और यूनिवर्सिटी कैंपस लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स सपोर्ट सेंटर जिसको हम कहते हैं। वहाँ पे भी जो है वो इंटर्न प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर और जो जॉब फेयर्स वगैरह जो हैं वो उसको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल लेवल पे यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हमारे पास ये एक फुल टाइम कोऑर्डिनेटर, डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर मौजूद है, जो ऑन 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स जो है वो अरेंज करते हैं। और 8th सेमेस्टर तक ये इंडस्ट्रियल विजिट्स जो हैं वो होते रहते हैं टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे लेके जाते हैं इंडस्ट्रीज़ की। दैट इंक्लूड्स के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन and some other telecommunication organization and People's Steel Mill and some grid stations of K Electric. इंटर्नशिप भी हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कि एक नॉन क्रेडिटेड इंटर्नशिप 6 वीक्स की उनको करनी होती है बिफोर द एंडिंग ऑफ देयर प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपस लेवल में भी और डिपार्टमेंट भी अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है इन फाइंडिंग द सूटेबल इंटर्नशिप इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे यूज टू डू देयर इंटर्नशिप इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इन कामरा, पीपल्स स्टील मिल, कराची के इलेक्ट्रिक एंड PTCL एंड वारिद टेलीकॉम जो अब मोबलिंक के साथ अब उनका मर्जर हो गया है। इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इंजीनियरिंग एजुकेशन विदाउट इंटर्नशिप या विदाउट एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज़ नथिंग, इट मीन्स नथिंग। और इसका जो है वो एहसास डिपार्टमेंट को भी है और इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसको मैंडेटरी भी कर दिया। तो लिहाजा हमारे स्टूडेंट जो हैं उसके बगैर ग्रेजुएट नहीं हो पाते कि जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप
ہمارے جو انٹرنشپ کوآرڈینیٹر ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کا جو رپورٹ وغیرہ ہے ساری وہ، اور جو فیڈ بیک فارم ہے جہاں پہ انہوں نے انٹرنشپ کی بھی ہوتی ہے امپلائر کے پاس، ان سے بھی فیڈ بیک وغیرہ لیتے ہیں. تو وی ہیو a set up to assess the internship which is done by the student. اوکے ناؤ تھینک یو سر فراز. اب میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈبلی ڈپارٹمنٹ میں کچھ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بھی ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس BSR ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہے، بحریہ سوسائٹی آف روبوٹکس اینڈ بٹس بحریہ انوویٹیو اینڈ ٹیکنالوجیکل سوسائٹی. تو یہ دو سوسائٹیز ہیں جو کہ پیورلی ہمارے جو الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو رن کرتے ہیں ود انڈر دا گائیڈنس آف اے فیکلٹی ممبر. اور بیسکلی یہ جو ہماری سوسائٹیز ہیں یہ ان کا جو مین کام ہے، مین مقصد ہے وہ سیمینارز ریلیٹڈ ٹو روبوٹکس ان کو کنڈکٹ کروانا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان آن کیمپس روبوٹکس اینڈ فائنل ایئر کمپٹیشنس کو کنڈکٹ کروانا. اور اس کے علاوہ جو یہ سوسائٹیز ہیں ہماری اسپیسیفکلی بحریہ سوسائٹی آف روبوٹکس، تو اس کے تھرو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ نیشنل لیول کمپٹیشنس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہائی ٹیک ٹیکسلا میں ایک ایونٹ ہوتا ہے روبوٹکس کا، اسلام آباد میں نسٹ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح اکراس دا کنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس کمپٹیشنس ہوتے ہیں روبوٹکس میں جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشنس بھی سیکیور کی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بچوں کو ایک ایکسپوجر جو ہے وہ کافی ملتا ہے، اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ٹورڈز دا پریکٹیکل ورک اینڈ روبوٹکس. Now I would like to go back again to Ms. Khatija, so she can tell us about the admission criteria for the BW program and the CBT pattern for the admission. So to Ms. Khatija. جی سر ضیاء تھینک یو. آپ نے سوسائٹیز کے بارے میں کافی اچھی انفارمیشن دی. اسٹوڈنٹس جو ہیں بحریہ یونیورسٹی میں ان کو کافی اچھا ایکسپوجر ملتا ہے کہ وہ BSR اور بٹس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اکراس ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے. کمپٹیشنس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے فرسٹ سیکنڈ پرائز بھی ون کیے. جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ سر یہ ہے کہ FSc پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس اور A-لیول اسٹوڈنٹس جو ہیں ود منیمم 60% مارکس وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ابھی جو ہے کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بھی اب اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر انہوں نے کمبینیشن آف فزکس میتھس اور کمپیوٹر سائنس یعنی ICS اگر پڑھا ہوا ہے، اور منیمم اگر ان کے 60% مارکس ہیں تو وہ بھی جو ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا جو ہے انیشیٹو ہے کہ اگر اسٹارٹ میں انہوں نے پری انجینئرنگ نہیں پڑھی تو انٹرسٹ اگر ان کا الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہو جاتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو باقی CBT ٹیسٹ جو ہے انٹری ٹیسٹ، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور MCQs جو ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 100 MCQs ہوتے ہیں. 120 منٹس دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹو سالو دا CBT ٹیسٹ. اور جو اس کے کوشچنس ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ اس میں انگلش ہے وہ ہماری 30% ہوتی ہے، میتھمیٹکس کے کوشچن ہیں وہ 45% ہوتے ہیں، اور جو ہے انالیٹیکل ریزننگ جو ہے 15% وہ ہے، اور 10% جو ہے وہ صرف فزکس کے کوشچنس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 100% میں یہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے CBT ٹیسٹ. اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کمپیوٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اس پہ وہ 120 منٹس میں وہ اس کو جو CBT ٹیسٹ ہے اس کو انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے. MCQs بیسڈ ہوتا ہے، 4 آپشنس ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیسٹ جو آنسر ہوتا ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کرنا. جی تھینک یو مس خدیجہ. اچھا اب اس میں بیسکلی جو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ہمارا ویبینار دیکھ رہے ہیں ان کا ایک سب سے اہم کویشچن ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس BW پروگرام اگر ہم چوز کرتے ہیں تو کیریئر اپارچونیٹیز کیا ہیں ہمارے پاس.
तो जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं या स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जॉब फेयर्स भी अरेंज होते हैं एसएससी डिपार्टमेंट के थ्रू, स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। और हमारे पास यहाँ स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है फॉर देयर स्टार्टअप्स। तो अब मैं डॉक्टर हारून रशीद की तरफ आऊँगा कि थोड़ा सा इस पे बताएं कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग, उनके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जॉब्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? जी सर। Uh, Zia, I would like to tell something about the crisis of energy in Pakistan. Look around you. Look around you. You will find the rise in global oil prices, devaluation of the Pakistani rupees, and the domestic economic crisis make Pakistan. If you see from my point of view, make Pakistan, a country of opportunities. You have to find the alternatives for oil. You need to go for solar. You need to go for electric vehicles. You need to go for wind turbine. So these all are related with the engineering jobs. So don't, I just suggest and I just advise to the student, don't go for the government jobs and jobs are in, and look around the Dawn newspaper and other newspaper for job hunting. You need to make yourself as an entrepreneur. You need to provide a solution for any issue, any concern, any problem around you, around your community center, around where where you live, where you work out. So all these energy crises and the oil prices raising uh, and hike in the everyday grocery systems make you people to find solution. And the first solution you have to provide to the nation is energy solution. So I advise to the my student that if you feel that Pakistan is facing energy crisis, you have to look into other way around that Pakistan has opportunities. We have a lot of work in our distribution system. We have a lot of work in our generation system. We have to improve our transmission system. So these improvement requires labor and skilled labor. So electrical engineers, I don't think so that it's declining. The job of electrical engineering are declining. I'm really sure that in 2 3 years, when the industries will grow up and when the government will see the prospective of electric vehicles, you will hardly find an electrical engineer is jobless and looking for a job. This is my prediction. Thank you. Thank you, Dr. Haroon. Uh, Now I would like to go back to Sir Faraz. और बेसिकली जो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो बहुत से स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि अगर वो हायर स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करना चाहें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बाद यहाँ से या अब्रॉड से, तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं कि वो अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं, मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। तो सरफराज इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। और हमने इसको अपने करिकुलम में भी जो है वो हमने इसको इनकलकेट किया है, इसको इनकॉर्पोरेट किया है कि किस तरीके से हम जो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या लाइट आप कह लें कि जो साइंसेस हैं लाइक कंप्यूटर साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बड़ा गलगला है, आप कह लें बड़ा शोर है जिसका, तो वो भी हमने इनकॉर्पोरेट किए अपने करिकुलम में कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं इस तरह के कोर्सेस लाइक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो कि ब्लॉकचेन का भी कोर्स हमारे पास है जो हम ऑफ़र करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे कोर्सेज जो है वो हम ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और इस एरिया में जो है उनको हम देखते हैं कि वो एम्प्लॉयड भी होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम
مینجمنٹ سائنسز کے کورسز بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹیچ کرتے ہیں، جس میں جو ایک مین کورس ہے وہ انٹرپرینورشپ کا ہے، کیونکہ وداؤٹ دا نالج آف انٹرپرینورشپ ون کین ناٹ اسٹارٹ ہز اون اسٹارٹ اپ. تو اس کی بھی نالج جو ہے وہ ہم اس کو ایکسپرٹ ٹیچرس ہم انوائٹ کرتے ہیں ہمارے جو مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں سے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور انٹرپرینورشپ کی جو ہے وہ کورسز جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں. اینڈ بسائڈ دیٹ جو آپ نے ابھی باہر کی جانے کی بات کی ہے، براڈ ماسٹرس کی، اور کیا اپرچونیٹیز ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہسٹری سے کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت یورپ میں، چائنا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں جو ہے وہ ماسٹرس کر رہے ہیں یا کچھ کر چکے ہیں اور وہیں پہ امپلائڈ بھی ہیں. اینڈ سم آف دیم گاٹ بیک ٹو پاکستان اینڈ سرونگ دا نیشن. تو اور جیسے میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ وی آر فلی ایکریڈیٹڈ بائی پاکستان انجینئرنگ کونسل ایٹ لیول 2. لیول 2 مینس یعنی کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں، ان کے لیے بھی میں انفارمیشن بھی بتا دوں کہ واشنگٹن ایکارڈ جو ہے اس کے تحت جو ہماری ایکریڈیشن ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی انجینئرنگ کی ڈگری کی وہ ابراڈ بھی ہو جاتی ہے. کہ آپ اگر لیول 2 پہ ایکریڈیٹڈ ہیں واشنگٹن ایکارڈ کے تھرو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے، تو آپ کو وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی مل جاتی ہے فار ہائر اسٹڈیز اینڈ فار جابس آلسو، اسپیشلی ان آسٹریلیا اینڈ نیو زیلینڈ اینڈ سم ادر کنٹریز آف یورپ اینڈ نارتھ امیریکا. تو جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ جاتے بھی ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، جو بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں، پہلے ماضی میں بھی جاتے رہے، اینڈ دے فیس نو ہرڈلس ان گیٹنگ دا ایڈمیشن ان ریناؤنڈ یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی. اور ہمارے جو لنکیجز ہیں انٹرنیشنل، وہ بھی کچھ یونیورسٹیز سے، لائک ٹرکی کی کچھ یونیورسٹیز سے ہماری جو ہے ایم او یو سائنڈ ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ان آرڈر ٹو گیٹ ایڈمیشن فار انڈر دا ایکسچینج اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام. تو ابھی ریسنٹلی ہماری اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لاسٹ سیمسٹر میں استنبول سے یونیورسٹی سے جو ہے وہ ایک سیمسٹر جو ہے وہاں پہ کمپلیٹ کر کے آئی انڈر دا ایکسچینج پروگرام. تو اپرچونیٹیز آر اوپن فار ہائر اسٹڈیز. جو ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اوپن ہے، جو اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے، یا کور الیکٹریکل انجینئرنگ میں جاب کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اور جیسے کہ ایک مسکنسیپشن یہ آ جاتا ہے کہ جی الیکٹریکل انجینئرز آر ہارڈ ویئر انجینئرز، دے نو نتھنگ اباؤٹ دا سافٹ ویئر اینڈ آل دیٹ. تو یہ بھی میں تھوڑی سی مسکنسیپشن دور کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پروگرامنگ کے بھی بڑے آپ کہہ لیں کہ میجر کورسز ہیں جو کہ کرائے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا تو بتا دیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سو آن. اس طریقے سے ہمارے پاس پروگرامنگ اور ڈیٹا اسٹرکچرز اور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، یہ بھی سارے کورسز ہوتے ہیں. بٹ وی آر ٹوٹلی ان لائن ود دا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، پروگرامنگ لینگویجز. اور ہمارے اسٹوڈنٹ پائتھن پہ بھی پروگرامنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں. مطلب میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو تھوڑا سا یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور ہونا بھی چاہیے ان کو، یا ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے اس سلسلے میں. تو صرف الیکٹریکل انجینئرنگ از ناٹ اونلی اباؤٹ پلینگ ود مشینس. یس، اس کا پارٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہارڈ ویئر ہے اس کا پارٹ. لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی فیلڈ جو ہے وہ پھر سافٹ ویئر کو آگے جا کے چوز کر لیتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. مطلب یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ فیلڈ ہے کہ آپ ہائر ڈگری، جیسے میں ماسٹرس کی بات کروں تو ہیونگ ڈگری ان الیکٹریکل انجینئرنگ ایٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ لیول، یو کین سوئچ آن ٹو دا سافٹ ویئر سائڈ اور آئی ٹی سائڈ اور پاور سائڈ یا نیوکلیئر انجینئرنگ، واٹ ایور. دیر آر مینی فیلڈ، سب فیلڈ جس میں آپ سوئچ کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you, Sir Faraz, and I would like to thank all the panelists for their valuable suggestions and information. یہ بیسکلی ہمارا جو ویبنار تھا وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو کہ ابھی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کیا ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایک کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تھا. سو بیسکلی ہمارے ایڈمیشنز جو ہیں وہ 10th of August تک سیکنڈ فیز اوپن ہے، اور آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آل دا اسٹوڈنٹ ٹو اپلائی اینڈ جوائن دا electrical engineering department to explore the opportunities. In the end, I would like to thank all the panelists once again for their time. Thank you all for your time. Thank you very much. Thank you.